شاہ حسین نقوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ مجلس سے خطاب فرمائیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں آپ مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے موبائل سائلنٹ کر دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ برائے سیرت و سلامتی علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی بلندر صلوات۔ اللہ میں آپ مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لائیو چلا رہے ہیں اور جو موبائل کو اپنے سائلنٹ کر دیں برائے مہربانی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 30۔ اللہ ایک واقعے کو بیان کر رہا ہے اور اس واقعے کو اپنے نبی کے سامنے دہرا کر انہیں یاد دلا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو میرے مصطفیٰ جب تمہارے رب نے کہا۔ یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ یاد کرو میرے نبی، یاد کرو میرے مصطفیٰ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے کہا۔ وہ رب محمد ہے یا رب مخلوق ہے؟ وہ ساری کائنات کا رب غرور کر رہا ہے کہ وہ مصطفیٰ کا رب ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے۔ اللہ کو ہمارا تکبر پسند نہیں ہے، مگر خود متکبر ہے۔
اور ایسا متکبر ہے کہ ہر ایک سے اللہ اکبر کہلوانا چاہتا ہے۔ میں بہت غور کر کے ایک نتیجے پر پہنچا کہ اللہ متکبر کیوں ہے۔ ہمیں تو پسند نہیں کرتا کہ ہم تکبر کریں، مگر خود متکبر اس لیے ہے کہ وہ حق رکھتا ہے تکبر کرنے کا جس نے محمد اور علی کو بنایا۔ تمہارے رب کی یاد، تمہارے رب، اچھا کہیں اعلان کیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں اپنا حاکم نہ مانے۔ یہ جو سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ جو تعریفیں اللہ اپنی کر رہا ہے نبی کے ذریعے، اس کے لیے ایک جملہ تو یہ ہدیہ کروں آپ کو کہ ایک عبد کے لیے اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا معبود اس کی وجہ سے پہچانا جائے۔ نبی کے ذریعے اللہ پہچانا جا رہا ہے، نبی کے ذریعے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ وہ رب تو سب کا ہے، مگر بار بار قرآن میں سرکار کے لیے فرماتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، ربک وَإِذْ قَالَ رَبِّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ فَلَا وَرَبِّكَ، یہ جو رب کا تیرا رب، تیرے رب کی قسم، تو رب تو وہ ہمارا بھی ہے، رب تو وہ سب کا بھی ہے، سب کا ہے۔ سارے جانور دنیا میں جو ہیں وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے گھوڑے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے جانور، سارے انسان سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے۔ مگر پورے قرآن میں کہیں اس نے رب ابل نہیں کہا کہ وہ رب، ہاں یہ کہا ہے کہ تم نے دیکھا کہ الی الابل کیف خلقت، تم نے اونٹ کو دیکھا ہے کہ اس کو کیسا بنایا گیا، وہاں بھی نہیں کہہ رہا کہ اونٹ کو دیکھا ہے کہ تمہارے اللہ نے اسے کیسا بنایا ہے، اونٹ کے بنانے کو بھی اپنی طرف منسوخ نہیں کر رہا جی، وہاں کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح، اونٹ کو دیکھو کیسا خلقت، اسے کیسا بنایا گیا ہے، کیوں نہیں کہہ رہا کہ اونٹ کی طرف دیکھو میں نے اسے کیسا بنایا ہے۔ ہماری گلی میں وہ معمار رہتے تھے جنہوں نے مینار پاکستان بنایا، گلی کی نالی خراب ہو گئی، ہم نے کہا جی یہ نالی بنوا دیجیے۔ اچھا میں اتنا پرانا نہیں ہوں کہ مینار پاکستان بنانے والے کے ساتھ رہتا ہوں، مثال دے رہا ہوں بات کو اپنے مدعا کو روشن کرنے کے لیے۔ وہ مینار پاکستان کا معمار ہماری گلی میں رہتا تھا، ہم نے کہا جی نالی خراب ہو گئی ہے ذرا بنوا دیجیے، انہوں نے مزدور مستری بلوائے اور نالی بنوا دی۔ اب وہ ہمارے ساتھ ایک جگہ گئے تو صاحب پوچھنے لگے کہ یہ آپ کے ساتھ جو ہیں یہ کون ہے، تو میں کیا تعارف کرواؤں گا، میں ان کا تعارف یہ کرواؤں گا یہ وہ ہیں جنہوں نے ہماری گلی کی نالی بنائی ہے، یا میں ان کا تعارف کرواؤں گا یہ وہ ہیں جنہوں نے مینار پاکستان بنایا ہے۔ نالی تو انہوں نے بنوائی ہے وہ ٹھیک ہے، مگر شایع نشان نہیں ہے کہ جس نے مینار پاکستان بنایا ہو اس کا ہم تعارف کروائیں کہ انہوں نے گلی کی نالی بنوائی۔ خالق ابل اللہ نہیں ابل کو اور اونٹ کو بنایا ہے، اللہ رب بھی ان جانوروں کا وہی ہے، مگر شایع نشان نہیں ہے کہ اللہ کہے۔ شایع نشان الہی ہے کہ وہ کہے کہ میں محمد اور علی کا رب ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی پورا ہاؤس بولے صلوات۔ توجہ ہے بات کی؟ تو اللہ رب سب کا ہے، اللہ خالق سب کا ہے، مگر شان الہی تب روشن ہوگی جب وہ کہے کہ میں رب موسیٰ و ہارون۔ قرآن میں کہتا ہے رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب ہوں، یا رب کا میں اے محمد تمہارا رب ہوں جی۔ عزیزان گرامی، اگر اللہ نبی اور علی کی وجہ سے تکبر کرتا ہے تو یا اللہ مجھے بھی اجازت دے کہ میں بازار میں سینہ چوڑا کر کے چلوں، کہ میرے سینے میں علی بستا ہے، میرے دماغ کا حاکم حسین ہے،
میں اگر اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا اہل بیت کا ذکر ہے، تو حق بنتا ہے کہ ہم غرور کریں۔ اگر آمادہ ہیں تو ایک جملہ، اگر آمادہ ہیں تو ایک تکراری جملہ کہوں گا، میں بار بار کہتا ہوں اور بعض جملوں کو جان بوجھ کے بار بار کہتا ہوں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ مشہد میں، کربلا میں، سامرہ میں، نجف میں، لاکھوں شیعوں میں جو سنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں، بڑے سکون سے ہوتا ہے ہمارے درمیان۔ میرا سوال ہے امت مسلمہ سے کہ جتنے سکون سے ایک سنی شیعوں کے درمیان ہوتا ہے، کیا شیعہ بھی سنیوں کے درمیان ہوتا ہے؟ اگر یہ برابر نہیں ہو رہا تو اپنی اصلاح کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں، ایک میرا ملنے والا سنی، میرا عزیز، میری جان، میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ وہ مشی کرنے کربلا گیا، نجف سے کربلا جا رہا تھا، راستے میں ایک تبرک بٹ رہا تھا، اس کا دل کرنے لگا کہ یہ میں کھاؤں، مگر مجمع اتنا تھا، رش اتنا تھا، وہ کہنے لگا میں اگر اس لائن میں لگتا تو ہمارا قافلہ نکل جاتا۔ تو میں پریشان تھا، تو میرے ایک دوست نے کہا ان کو بتا دو کہ تم سنی ہو؟ تو کہنے لگے میں نے دور سے آواز لگائی انا سنی، تو وہ جو بانٹنے والا تھا لبنانی تھا، وہ سب کو چھوڑ کر وہ تشت اٹھا کر لے آیا، کہا پہلے تم کھاؤ گے۔ ہم سنی شیعہ اتحاد کا نعرہ نہیں لگاتے، عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ابھی کچھ صاحبان کچھ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے میٹنگیں کر رہے ہیں، وہ جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے میٹنگیں کر رہے ہیں نا، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے تو لوگ اتنے ہیں کہ کسی کمرے میں آئیں گے نہیں۔ دینا چاہ رہا ہوں، وہ کہنے لگے کہ صاحب آپ زیادہ اچھے ہیں کیا؟ وہ کوئی بڑے تھے ان سے تو ان کا وہ اچھا ہے، ایسا کوئی سوچتے ہیں، ویسا سوچتے ہیں، آپ سے اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ تو بھائی ہم تو آذان ولایت علی دینے والے لوگ، یہ مجلسیں آذان ولایت علی ہیں، اور یہ آذان بار بار دی جاتی رہے گی تاکہ صفیں بننا شروع ہو جائیں، تاکہ جماعت شروع ہو جائے۔ توجہ ہے آپ نے؟ میں اپنے مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تمہارے رب کی قسم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ فَلَا وَرَبِّكَ، تمہارے رب کی قسم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو میرے حبیب کہ جب تمہارے رب نے کہا، کس سے کہا؟ للملائکہ، ملائکہ سے کہا۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے، ملک یعنی طاقتور، ملک یعنی پاور، ملک یعنی قدرت۔ اللہ نے اپنی طاقت کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ ملائکہ کے ذریعے کیا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے پانی برسانا، کوئی معمولی بات ہے ماں کے شکم میں تصویر بنانا، کوئی معمولی بات ہے کہ ایک ہی ملک ہو اور وہ لاکھوں لوگوں کی جان قبض کرے، روح قبض کرے۔ مدبرات امرہ، قرآن میں جنہیں مدبرات امر کہہ کر اللہ نے یاد کیا ہے۔ ان ساری طاقتوں سے کہا، جتنی پاور تھے، جتنی طاقتیں تھیں، جتنی صلاحیتوں کے حامل اور مالک لوگ تھے، ان سب سے اللہ نے کہا، کیا کہا؟ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں۔ اللہ اپنی صفات مکمل ہوتا ہے، انی جاعل، جیسے انی عالم، جیسے انی عابد، جملہ پورا ہے، یہاں بات مکمل ہے جی، مبتدا خبر ہے، انی جاعل۔ جیسے اگر کوئی کہنا کہ آپ کون ہیں، وہ کہے جی انی عالم، میں عالم ہوں، میں عالم ہوں، جملہ پورا ہے، میں عابد ہوں، جملہ پورا ہے۔ ایسے اللہ یہاں کہہ رہا ہے انی جاعل، میں بنانے والا ہوں۔ یہ جملہ مکمل ہے، مکمل جملہ ہے، جملہ تامہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، جیسے وہ سکوت ہے، یہاں بات روک بھی دی جائے تو بات پوری ہے۔ اللہ مکمل طور پر اعلان کر رہا ہے کہ میں بنانے والا ہوں۔ کبھی وہ خالق کہتا ہے اپنے آپ کو، کبھی جاعل کہتا ہے اپنے آپ کو۔ خلق اور جعل میں ایک علمی اور فلسفی فرق ضرور ہے، لیکن معنی دونوں کے ایک ہی ہیں کہ بنانے والا، قرار دینے والا، خلق کرنے والا۔ میں خالق ہوں،
پوری بات ہے. میں جاعل ہوں, بنانے والا ہوں, پوری بات ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خالق ہوں, جب اللہ کہہ رہا ہے میں جاعل ہوں, کام اس کا ہے. یہ جو کیمرہ میرے سامنے لگا ہوا ہے, یہ جو مائک میری آواز کو کہیں برابر کر کے پیش کر رہا ہے, اس کے سنبھالنے والے ہمارے یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس کی آوازیں نکلنا شروع ہو جائیں یا کوئی کہیں سے آواز کم اور کہیں سے زیادہ ہونے لگے تو وہی اس کو ٹھیک کریں گے نا جو جانتے ہیں. مجمع میں سے تو کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا بٹنوں کو گھمانے کے لیے, تاروں کو اور پنوں کو نکال کے کہیں سے کہیں کرنے کے لیے. جی وہ خراب کر دے گا نا کام. اور اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہوگا تو اسے دوسرے ٹوکیں گے کہ بھائی تمہیں آتا ہے کام. پہلا سوال تو یہ ہوگا تمہیں آتا ہے, وہ کہے نہیں آتا نہیں ہے, دیکھ رہا ہوں. تو وہ کہے گا بھائی آپ خدا کے واسطے نہ دیکھیے. کچھ لوگوں کا کچھ کرنا ہنر نہیں ہوتا, کچھ نہ کرنا ہنر ہوتا ہے. تو اسے روک دیا جائے گا کہ نہیں کرو یہ بات, یہ نہیں کرو کام, تمہارا کام نہیں ہے. تو فوراً دیکھا جائے گا, ڈھونڈا جائے گا, بلایا جائے گا. اس میں ناراض ہوں گے بھائی کہاں چلے گئے تھے, یہ آوازیں نکال رہا تھا, یہ پسند صحیح نہیں چل رہا تھا. تو جس کا کام ہے وہی کرے گا نا. پروردگار عالم نے اگر ایک دفعہ بھی قرآن میں کہہ دیا تھا تو کافی تھا. اس نے تو 10 جگہ کہا ہے کہ خلیفہ میں بناؤں گا, نبی میں بناؤں گا. کلمات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر کوئی ہم جیسا بھی ایک دفعہ کہہ دے نا, یہ بشیر شاہ صاحب کے فرزند اگر کہہ دیں کہ مثال کے طور پر تبرک میں بانٹوں گا, تو اب اگر کوئی اور بیٹا چاہے یا کوئی اور بھائی بانٹنا چاہے تو اس کا ادب کا تقاضا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کام میں کر لوں. ادب کا تقاضا ہے کہ اس سے پوچھ لیا جائے. ہم جیسا بھی اگر کوئی کام لے لے تو ہم اس کے کام میں دخل دیتے وقت اس سے پوچھیں گے. یہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے انا علینا للہدیٰ, ہدایت دینا میرا کام ہے. انی جاعلک للناس اماما, لوگوں کا امام بنانا میرا کام ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پہ خلیفہ بنانا میرا کام ہے. جب اللہ نے کئی دفعہ, احتیاط کا تقاضا نہیں تھا کہ نبی کے بعد بناتے وقت پوچھ لیتے. احتجاج کیا مولا علی نے. مولا علی نے 6 مہینے تک احتجاج رکھا اور پہلے 3 دن تک تو بھرپور احتجاج رکھا. حضرت نے فرمایا کہ ساری امت کیسا اجماع ہے, تھکے تو نہیں آپ. اللہ نے فرمایا یہ کیسا اجماع ہے امت کا جس میں اہل بیت ہی شامل نہیں ہے. ساری امت نے فیصلہ کر لیا, کہہ رہے ہیں اجماع ہو گیا. حضرت نے فرمایا یہ کیسا امت کا اجماع ہے جس میں اہل بیت شامل نہیں ہے. معاملہ طے پا رہا ہے مسلمانوں کا, طے کر رہے ہیں امور مسلمانوں کے, توجہ ہے. اور آپ اہل بیت سے پوچھ ہی نہیں رہے. میرے مولانا اچھا دیکھیے, میں کوئی 2 سال سے ایک بات کو پیٹتا آ رہا ہوں کہ مجلسوں میں لائیو مجلسیں, موبائل سے ریکارڈنگ, اس کو بند کر دیا جائے. تو ان بچوں کا دل بھی مجھے رکھنا ہے. یہ میری محبت کرنے والے ہیں, پیار کرنے والے ہیں, مستقبل ہے پاکستان کا. ساتھ میں موبائلوں کے ذریعے سے جو ایک بگاڑ سامنے آ رہا ہے نا, وہ ایک تو لائیو مجلس کنٹرول نہیں کر پائیں گے اگر آپ روکیں گے نہیں. ممکن ہے کوئی کہہ دے نہیں میں لائیو نہیں کر رہا, اور ہو سکتا ہے اس سے بٹن دب جائے اور وہ پوری دنیا میں جا رہی ہو. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگ ہمیں لائیو ڈھونڈ بھی رہے ہیں. تو وہ مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ مجھے بھی معلوم ہو جائے گا کہ ابھی میں پہلے سے پڑھ رہا ہوں تو کوئی آ کے ہمیں مار دے گا. یہ تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو بات ہی نہیں ہے بھائی. یہ تو بات ہی نہیں ہے. انہیں جا کے بتا دو کہ وہ مرنے میں جتنا مزہ پاتے ہیں جینے میں نہیں آتا. صلوات پڑھیں گے محمد و توجہ ہے بات کی. تو یہ والی بات تو ہے نہیں. بات یہ ہے کہ مجمع ہے نا, مجلس ہے, اور یہ مجلس ہے, یہ کوئی شیعوں کا مدرسہ نہیں ہے. یہ مجلس ہے, دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. اور ہمارے یہاں سندھ کا تو حسن ہی کچھ اور ہے. سندھ کا حسن ہی کچھ اور ہے. یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے, یہاں کا سنی تو ویسے ہی مولائی ہے. مجھے تو کوئی دیوبندی بھی نہیں ملا جس کے گھر میں یزید نامی بچہ ہو. میں نے کہا تھا قائم علی
علی شاہ صاحب سے جب یہ شکارپور کا سامع ہوا تھا میں نے شاہ صاحب سے کہا تھا کہ اسے ٹیسٹ کیس لیجئے، سندھ میں یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے، اس وقت میں وزیر اعلیٰ تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جی سندھ کا حسن ہے کہ یہاں کا قائم علی بھی سنی ہوتا ہے، یہاں کا غوث علی بھی سنی ہوتا ہے، یہاں کا علی شیر حیدری بھی دیوبندی اہل بیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، یہاں کا وہابی بھی علی والا ہوتا ہے، تو یہ یہاں کا حسن ہے، توجہ ہے۔ تو یہاں تو کوئی ڈھونڈنے سے مروان بھی نام نہیں رکھتا، یہاں کوئی ڈھونڈنے سے آپ کو یزید نہیں ملے گا، اور صوبوں میں مل جائیں گے، تو وہاں پر بھی ہم اذانیں دیتے پھر رہے ہیں، انشاءاللہ وقت بہت قریب ہے اور رخ بہت بدلنے والا ہے۔ پاکستان میں میں آپ سے کوئی 10 سال سے تو میرا جملہ آپ سن رہے ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے اس جملے سے، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ ہمارا پاکستان میں کوئی دشمن نہیں ہے، خبردار انہیں اپنا دشمن نہیں مانے کہ جو بزدلانہ کام کرتے ہیں، انہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، وہ انتہائی بے وقوف ثابت ہو رہے ہیں۔ وہ جس چیز کو مخالفت کرتے ہیں وہ چیز ہے کہ جس میں ہمارا کام ہی نہیں ہے، ارادہ پروردگار ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ جو امام حسین کا ذکر ہے نا، یہ ہم سے نہیں ہے، ہماری وجہ سے حسین کا ذکر نہیں ہے، ہم حسین کے ذکر کی وجہ سے مل کر جواب دیں، لبیک یا حسین، بلندتر صلوات اللہ۔ دیکھیے میں ایک بات اب آ گئی ہے تو میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، مجھے کہنا چاہیے۔ پہلے تو یہ موبائل ہم نے اس لیے رکوائے تھے کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ کوئی اور آپ سے زیادہ سن رہا ہوتا ہے بیٹھا، تو یہ حاضری کی نیاز ہے بھائی، جو آئے گا اسی کو ملے گی۔ اب وہ جو موبائل میرا بچہ لیے بیٹھا ہے نا، پہلے خود تو وہ موبائل کی وجہ سے مجلس سے آؤٹ ہے، وہ مجلس میں اتنی دیر تک آؤٹ ہے، وہ صرف موبائل کو دیکھ رہا ہے، نہ وہ صحیح طرح سلوات پڑھ رہا ہے، نہ وہ اسے رونا آ رہا ہے، مصائب ہو گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہی نہیں آئے کیونکہ وہ ویڈیو بنا رہا تھا۔ اور میں نے پوچھا بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے وہ کینیڈا میں ہمارے عزیز ہیں، وہ کہہ رہے تھے بھیجو، تو کینیڈا ہم جا کے پڑھ لیں گے، تم یہ مجلس میں حاضر رہو۔ ایک تو یہ بات یہ ہے، دوسرے وہ اپنے ساتھ دائیں بائیں بھی 2 آدمیوں کو گھیرے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے وہ خود بھی موبائل میں لگا ہوا ہے، دائیں بائیں والا بھی اسی کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر مجلس میں فرض کریں 1000 لوگ ہیں اور 200 کے ہاتھ میں موبائل ہے تو 200 کو 600 تو آپ نے روکے میں ایسے ہی۔ تو یہ موبائل پھر آپ کو کیا مشہد میں امام رضا کے حرم میں موبائل لے جانے دیتے ہیں؟ امام حسین کے حرم میں موبائل لے جانے دیتے ہیں؟ مکے مدینے میں لے جانے دیتے ہیں؟ یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان سارے حرموں میں جو تقدس ہے وہ محفوظ ہے۔ شہباز قلندر کے مزار پہ آپ جائیے، دل جلتا ہے وہاں جا کر، حضرت شہباز قلندر سے سیلفیاں لے لیتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ سیلفی کھنچوا رہے ہوتے ہیں، کیا بے ادبی ہے، یہ توہین ہے ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر۔ تم وہاں جا کر موبائل کھینچ رہے ہو، تصویریں کھینچ رہے ہو، تو خدا کے واسطے مجلسوں کا تقدس بھی محفوظ رکھیے، آپ خود حاضر رہیے، موبائل کو اپنی جیب میں رکھیے۔ ہم تو مجلس میں ویسے ہی جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں، اور مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں، تو پھر یہ مہنگے مہنگے موبائل نہ دکھائیے ہمیں۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ میں وہ ندیم سرور صاحب کی ایک جگہ نوحہ خانی میں تھا، واسط آئے ہوئے ہیں میں کراچی سے، تو ان کے یہاں مجلس تھی، تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نوحہ جواب کوئی نہیں دے رہا، سب موبائل لیے کھڑے ہوئے، ایک ماحول عجیب سا، جیسے کوئی معاف کیجیے گا جیسے میلہ لگا ہوا ہو، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ۔ تو مجلسوں کا تقدس محفوظ رکھنے کے لیے کچھ ہمیں بانیوں کو سختیاں کرنی پڑیں گی، اور اس کا کچھ ادب احترام محفوظ کرنا پڑے گا۔ اچھا ہم ہی سمجھائیں گے نا، یہ بچے مجھ سے ناراض تو نہیں ہو نا بھائی؟ یہ بڑا ہمت والا ہے، سب نے ہٹا کر لیا مگر یہ نہیں ہٹا رہا۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد۔ میری جان، میرے بچے
بچے ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لو. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اب مل کر صلوات پڑھ دیجیے. جو اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں وہ صلوات پڑھیں. بات آگے بڑھے. عزیزان گرامی، جس چیز سے روکا جائے اس اور حق بات، جملہ پہلے بہتر کرتا ہوں، حق بات سے اگر روکا جائے تو سنت خدا و رسول و اہل بیت یہ ہے کہ اس بات کو تکرار کے ساتھ کیا جائے. صحیح بات اگر روکی جا رہی ہو تو اسے شدت کے ساتھ کیا جائے. توجہ. مولا علی کا نام لینا جرم تھا. علی نام رکھنے والے لوگ تیار نہیں ہوتے تھے، ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. اگر کسی بچے کا نام، کسی جوان کا نام علی ہوتا تھا اسے محفل سے اٹھا دیا جاتا تھا. قاضی پوچھتا تھا گواہ سے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اگر وہ کہتے میرا نام علی ہے تو کہتے تھے تمہاری گواہی قبول نہیں ہے. اس دور سے گزرا ہے یہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ. جب دربار شام میں امام سجاد سے پوچھا نا یزید نے تمہارا نام کیا ہے، حضرت نے فرمایا علی ابن الحسین. کہنے لگا وہ جو کربلا میں مارے گئے وہ بھی علی ابن الحسین. وہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ بھی علی ابن الحسین. کہ سارے بچوں کا نام علی ابن الحسین، سارے علی. تو امام سجاد دور وہ ہے، جانتے ہیں میرے مولا حسین کہ میرے بابا کا نام رکھنا پابندی لگائی جائے گی، نام نہیں رکھا جائے گا علی. تو امام سجاد نے فرمایا میرے بابا حسین کا فرمان ہے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا تو میں سارے بیٹوں کے نام علی رکھتا. مولا کی دی ہوئی حکمت سے میں سبق دیتے ہوئے آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں. ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر اگر کوئی قرارداد پاس کر رہا ہے نا کہ اذانوں سے علی اور ولی اللہ بند کروائیں گے، تو میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں اب اذانوں میں صرف علی اور ولی اللہ نہیں کہا جائے گا، قاتل المشرکین بھی کہا جائے گا. سنا دوں آپ کو. جب مولا کائنات کا نام لیا جائے گا تو کہا جائے گا اشہد انا امیر المومنین امام المتقین قائد الغر المحجلین. توجہ. قاتل المشرکین والمنافقین. لبیک یا حسین، صلوات. خلیفتہ بلا فصل کہنا میرا قانونی، شرعی، اخلاقی، عقیدہ، کلامی حق ہے. جی الحمدللہ کسی کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہمارے سنی علماء نے کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں مولا علی کی خلافت بلا فصل باطنی پر. یعنی شیعہ کہتے ہیں خلافت بلا فصل ظاہری. جی علی نبی کے بعد نبی کے خلیفہ ظاہری طور پر، اور اہل سنت کہتے ہیں باطنی طور پر. ظہور احمد فیضی کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، خلافت باطنیہ کے نام سے ابھی 2 مہینے پہلے کتاب پاکستان میں چھپی ہے. اہل سنت کا ایک بہت معتبر نام، ایک اچھا قلم، ایک اچھا عالم. اور اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے عقیدے سے ہم عقیدہ ہے تو میں اچھا بول رہا ہوں، نہیں، کتاب بول رہی ہے کہ علمی بات ہے. مطالب بتائیں گے کہ وزنی گفتگو ہے، قلم بتائے گا کہ علمی قلم چل رہا ہے، دلیلوں سے بات ہو رہی ہے نا. انہوں نے کتاب لکھی ہے خلافت باطنیہ. خلافت باطنیہ، علی خلیفہ بلا فصل ہے نبی کے باطنی طور پر.
اچھا یہ عقیدہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی ہے. اکثر نہ کہیں بہت بڑی تعداد میں علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مولا علی پہلے 3 دوروں میں بھی نبی کے خلیفہ تھے. پہلے 3 دوروں میں بھی نبی کے خلیفہ جو تھے وہ مولا علی تھے. میں گیا جناب سے کہنے لگے مجھے ہانا میں بتاؤ, سنی مجمع سے کہنے لگے مجھے ہانا میں بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سارے مجمع نے کہا ہاں ہے. کہنے لگے بس فرض یہ ہے تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو. وہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں. تو میں چلا گیا ان کے پاس. میں اکثر جاتا تھا ان سے سیکھنے کے لیے, ان سے استفادے کے لیے. بزرگ بہت اہل مطالعہ, بڑے پختہ عالم تھے. میں نے کہا حضور ہم تو خلیفۃ کو بلا فصل بھی کہتے ہیں, ہم صرف علی اللہ تک نہیں رکتے. کہنے لگے یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں آپ. میں نے کہا جی دلیل؟ کہنے لگے خلافت, میں نے جو آیت لی تھی اپنے مضمون پر آ گیا ہوں. خلافت جانشینی کو ہی نہیں کہتے. جانشینی خلافت کا ایک معنی ہے کہ کوئی کسی کی جگہ پر آ کر بیٹھے تو اس کا خلیفہ کہلائے. اگر خلافت کے معنی جانشینی میں منحصر کر دیں گے تو اللہ نے جو حضرت آدم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے تو اللہ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آدم جا کے بیٹھ جائے. اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. تو کیا معاذ اللہ زمین اللہ کی جگہ ہے جہاں حضرت آدم کو بھیجا؟ فلاں ممبر اللہ کی جگہ ہے جہاں حضرت آدم کو لے جا کے بٹھایا ہے؟ نہیں. خلیفہ صرف جانشین کو نہیں کہتے, خلیفہ نمائندے کو کہتے ہیں. اور نمائندے کے لیے کرسی ضروری نہیں ہے. وہ ٹوٹے جھلنگے پہ بیٹھا ہو, پھٹے بوریے پہ بیٹھا ہو, جہاں بیٹھے گا وہاں صدارت ہوگی. جو ایک محاورہ بھی کہتے ہیں نا کہ سید جہاں بیٹھے وہیں سرانا ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ لیں. متوجہ ہو گئے اصلی مضمون کی طرف؟ تو خلافت بلا فصل باطنی مولا علی کے پاس. اور ایک سنی عالم دین ہندوستان کے تو بڑا حسین جملہ کہہ رہے تھے, کلپ بھی موجود ہے ان کا. وہ فرما رہے تھے کہ علی خلیفہ بلا فصل نبی ہیں اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کی ضرورت ہے اور نبی تک پہنچنے کے لیے علی کی علی نبی تک پہنچائیں گے. آج بھی پوری دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. ایسی بلا فصل خلافت ہے. آج بھی علی خلیفہ رسول ہے, آج بھی علی کی خلافت چل رہی ہے. علی کے بعد بھی کوئی نہیں ہے, علی ہے. نبی کے بعد علی, بیٹا نبی کے بعد علی آج تک ہے اور قیامت تک علی رہیں گے. اس لیے کہ دنیا کا کوئی ولی نہیں ہے کہ جو جب تک علی کی جوتیاں سیدھی نہ کرے اسے ولایت ملے. مولا علی سے خود کو جوڑنا ہوگا تب جا کے اسے ولایت ملتی ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. انی جاعل, میں بنانے والا. کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پر خلیفہ بنانے والا. اچھا زمین پر ہی کیوں؟ اللہ کا نمائندہ زمین پر رہتا ہے, آسمانوں میں نہیں ہے. اللہ کا نمائندہ ستاروں میں, سیاروں میں نہیں ہے. نہیں, زمین دار الخلافہ ہے پوری کائنات کے لیے, اور جو حاکم ہوتا ہے وہ دار الخلافہ میں رہتا ہے. اس لیے زمین